عزاداران ماتمی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، ملتمسین دعا، ان سب کی صحت یابی کے لیے صلوات مل کر پڑھیے بابا۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بہت بلند ہے، سب کا رب ہے، مل کر عبادت سے مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها۔ الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ، والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیت اللہ العظم الحجۃ ثانی عشر الذی بوجودہ ثابتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورى ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات مل کر پڑھیں۔ دعا ہے پروردگار عالم، مظلوم کربلا کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عاشقان رسول، عاشقان اہل بیت، عاشقان حسین صف اعلیٰ پہ تشریف فرما ہے، جو مومنین مومنات آ رہے ہیں، خالق سب کا احاطہ عظیم عبادت میں شمار فرمائے۔ میرے اللہ ان ماتمیوں کی حفاظت فرما، کریم اللہ عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار مظلوم کربلا کی عزت کے صدقے میں جو ہاتھ ماتم کے لیے بلند ہوتے ہیں، علم حضرت عباس کو بلند رکھتے ہیں، میرے مالک ان ہاتھوں کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا، بیماروں کو صحت عطا فرما۔ میرے بعض محترم واجب الاحترام نے التماس دعا کہا، پریشان ہے، میرے اللہ مظلوم کربلا کی عزت کے صدقے میں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ میرے مالک تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔
وطن کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو رسوا فرما، وارث کعبہ یوسف زہرا مہدی دوران اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت یوسف زہرا کے ظہور کی تعجیل کے لیے کھلے دل سے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے۔ رب نے ہمارا سر بلند رکھا ہے۔ کریم اللہ نے ہمیں دنیا میں بے وارث نہیں چھوڑا، ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ خالق نے ہم پر یہ احسان کیا، اپنے محمد کے بعد ہمیں محمد جیسے رہبر عطا کیے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ گرمی بے شک ہے اور سفر بھی میں نے کیا ہے، لیکن یہ چند لمحات جو آپ عبادت کے لیے بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی وقت یہ جو قیمتی ہے ضائع نہ جائے۔ توجہ کرنا، میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کے بعد ہمیں محمد جیسے رہبر عطا کیے ہیں۔ جتنے کمالات اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو عطا کیے، سوائے عہدہ نبوت کے سارے کمالات علی کو عطا کیے۔ جتنے بھی کمالات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیے، اپنے مصطفیٰ کو عطا کیے، سوائے عہدہ نبوت کے۔ علی نبی نہیں، لیکن سارے کمالات محمد عربی کے اللہ نے علی کو عطا کیے۔ میں دلیلیں پیش کروں گا کیسے۔ بے وارث نہیں بنے، بے سہارا نہیں ہیں ہم، یہ مقدر کی بات ہے۔ 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں صدی میں مسلمان ہے داخل، شروع سے لے کر اب تک کوشش کر رہا ہے کہ علی میں کوئی عیب تلاش کر لے۔ صدیاں گزر گئی، بنو امیہ کا پیسہ خرچ ہوا، حکومتیں ختم ہو گئی، بنو عباسیہ کی حکومتیں ختم ہو گئی۔ آج تک دشمن علی دل میں بغض علی رکھ کر علی میں عیب تلاش کر رہا ہے۔ وہ جہنم چلا گیا، علی اس وقت بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ آپ سلامت رہیں، اور یہی حق ہے۔ عظمت علی پہ بولنا یہی حق ہے، اور بولتا ہر کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ بھی کبھی ناراض نہیں ہوتا، کبھی ہمارے مقرر ذاکر منبر پہ آتے ہیں جی میں جملہ پڑھ رہا ہوں، میں چہرے پڑھوں گا، اس جملے سے چہرے سے پتہ چلے گا، بولنے سے پتہ چلے گا وہ حلال زادہ ہے کہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ جملے غلط ہیں۔ منبر پہ کبھی یہ جملے نہ کہا کرو کہ میں چہرہ پڑھوں گا، میں دانت سے دیکھوں گا کہ کون حلال زادہ ہے۔ نہیں نہیں، یاد رکھنا یہ پہچان نہیں ہے۔ جو بھی عزا خانہ میں حسین میں آئے وہی حلالی ہوتا۔ پہچان یہ نہیں ہے، مزاج اپنا ہوتا ہے، کوئی چپ کر کے سنتا ہے، کوئی بولتا ہے، مزاج اپنا اپنا۔ یہ دیکھنا ہے آیا کس کے ذکر میں بیٹھا ہے۔ اور پھر ہم اپنی مرضی سے بھی نہیں آتے۔ کوئی یہ شاید کہے کہ میں بڑا باکمال ہوں، میں آ گیا ہوں۔ نہیں نہیں، عرب ہاں دنیا رہتی ہے، ناز کیا کرو، کوئی نہیں آتا۔ اللہ نے تمہیں ذکر حسین کے لیے بلایا ہے۔ ہر کسی کے مقدر میں علی نہیں ہے، ہر کسی کے۔ میں ایک سفر کر رہا تھا تو آپ کو پتہ ہے ہم ایک طالب علم ہے، تو کہیں نہ کہیں ہمارا کسی سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، پہچان بھی ہماری اپنی ہے، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ
عاشق علی ہے، یہ محب علی ہے. تو کئی دفعہ بڑے بڑے علماء سے الحمدللہ کہیں بڑی بڑی جگہ پہ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. تو ایک ایئرپورٹ پہ ایک مولانا کے ساتھ میری بیٹھک ہوئی. تو بیٹھتے ہی کہتے ہیں کہ آپ جو شیعہ ہیں شرک کرتے ہیں، آپ شیعہ شرک کرتے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ آپ کہتے ہیں علی وارث. لکھا ہوتا ہے نا ہمارے جوانوں نے موٹر سائیکل پہ لکھا ہوتا ہے علی وارث، بینر پہ لکھا ہوتا ہے ایسے ہے نا بھی علی وارث. آپ شرک ہے. میں نے کہا اچھا یہ شرک ہے؟ کہ ہاں. میں نے کہا اچھا مولانا میں آپ کو جواب نہیں دیتا، آپ کو قرآن جواب دیتا ہے. اب میری نہ مانے بھی علی وارث شرک ہے. کیا شرک ہے؟ میں نے کہا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 5 پڑھ. حافظ قرآن ہے؟ کہتے حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا یہ اور میرے لیے آسانی ہو گئی، آپ نے میرا مسئلہ اور آسان کر دیا. حافظ قرآن ہے تو یقیناً آیت بھی آتی ہوگی. توجہ ہے آخری بندے تک. موضوع کیا تھا؟ علی وارث شرک ہے. میں نے کہا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 5 پڑھ. جب اس نے آیت پڑھی نا توجہ ہو میری طرف، کہتا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الْمُخْلِصُونَ. اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھو ایک وقت وہ آئے گا میں پوری کائنات کو نیک بندوں کو اس کا وارث بنا دوں گا. تو علی وارث کا کہے نہیں، اللہ کہتا ہے 14 وارث ہیں. یہ شیعہ شرک کر رہے ہیں یا نعوذ باللہ اللہ کر رہا ہے؟ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ نیک لوگوں کو زمین کا وارث. اس میں مختلف تفسیریں موجود ہیں، اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. یہ آیت کی سب سے بڑا، اس آیت کا مصداق یوسف زہرا ہے، حضرت امام زمانہ ہے، سب سے بڑا. تو یہ اپنا اپنا مقدر ہے عزیزو. میں عرض کیا کرتا ہوں اکثر جوانوں ماتمیوں یاد رکھنا، دنیا کی ہر چیز چھوڑ دینا، علی نہیں چھوڑنا. دنیا کی ہر چیز چھوڑ دینی ہے، علی کو. علی آیا ہی آپ کے مقدر میں ہے، ہمارا قصور نہیں ہے. ہمارے ایک سرائکی کے خطیب کے تھے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا علی میں عیب تلاش کر رہی ہے. آج تو الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ہاں جی، جو نہیں مانتے تھے ان کے بڑے بھی کہنے لگے علی مولا ہے. توجہ نہیں کی. ہاں جی، جو نہیں مانتے تھے ان کے بڑے بھی کہنے لگے، اور پھر کہہ رہے ہیں اپنے بھائی اہل سنت کے سامنے ان کے مجمع میں کہہ رہے ہیں اور میرے سنی بھائیوں علی کی شیعوں کی دشمنی میں علی کو نہ چھوڑنا. نبی نے غدیر میں یہ نہیں کہا تھا کہ علی شیعوں کے مولا ہے، بلکہ اعلان کیا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. علی کو وہی مانے گا جو نبی کو مانتا ہوگا. توجہ ہے؟ اس سے پتہ چلا جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نبی کو بھی مولا نہیں مانتا. نبی نے اعلان کیا، یہ نہیں کہا میں علی شیعوں کا مولا ہے. بہت بڑا اعلان ہے. غدیر بہت بڑا اعلان ہے. تو علی کو ہم نے نہیں بنایا. ووٹ ہوتے ہیں نا یہاں جو عیب تلاش کرتے ہیں، یہاں آپ نے کبھی ووٹ ڈالے ہیں کہ نہیں؟ بھئی سیاسی مسئلے کی طرف نہیں جاتا، گھبرائے نہیں آپ، حالات کا مجھے بھی پتہ ہے. اس دور میں جو پریس کانفرنس نہیں کرتا وہ جیل سے باہر ہی نہیں آتا. ہاں اس طرف کو چھوڑیں. ووٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا. ہم ووٹ دیتے ہیں ایم پی کو، ایم ایل اے کو. کس کو دیتے ہیں؟ جسے اچھا سمجھتے ہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، شہر کی گلیوں کے کام کرے گا، انشاءاللہ بجٹ عوام پہ خرچ کرے گا، خود نہیں کھائے گا. پکی کر دے تار ہلاوے نا. نعرہ
یا سلامت رہیں. توجہ ہے آپ حضرات کی. کیا عرض کر رہا تھا؟ ووٹ دیتے ہیں کیوں؟ اس لیے دیتے ہیں منتخب کرنے والے کو کہ اسے اچھا نظر آتا ہے تمہیں کہ یہ کام کرے گا. توجہ ہے نا آپ کی. جس کو ووٹ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، کام کرے گا. ووٹ دے دیے، ایم پی اے بن گیا، وہ ایم این اے بن گیا. توجہ، جب ایم این اے بن جاتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے جسے میں نے ووٹ دیے وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. جسے میں نے ووٹ دیے اس میں تو کئی عیب نکل آئے. پہلے میں نے بے عیب سمجھ کر ووٹ دیے، اب کئی عیب نکل آئے. توجہ کرنا، اگر ہم جیسے بنائیں تو بے عیب سمجھ کر بنا لیتے ہیں، بعد میں عیب نکل آتے ہیں. یاد رکھنا، جس نے علی کو بنایا وہ خود بھی بے عیب تھا، جسے بنایا وہ بھی بے عیب ہے. اب جیتے رہے. بہرحال یہ اس طرح ہو جاتا ہے کبھی کبھی ماحول. یہ تو ان کو چاہیے کہ انتظام بر وقت ہونا چاہیے. خیر، اللہ نے ہمیں علی عطا کیا. زندگی میں ہر چیز چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا. علی اللہ نے ہمارے مقدر میں دیا ہے، اور پھر ہم علی کا کسی سے مقابلہ بھی نہیں کرا سکتے. توجہ، میں اکثر مجالس میں اپنے جوانوں کو، اپنے ماتمی کو، عزاداروں کو یہ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ یاد رکھنا، علی کا ذکر کرو، نام علی پہ ماتم کرو، نام اہل بیت پہ ذکر کرو، لیکن کسی اور کے مذہب کے مقدسات کی توہین مت کرنا. جو ہے کسی کے مذہب کی توہین، مقدسات کی توہین نہ کرنا. آپ کو ضرورت کیا ہے کہ کسی اور کو علی کے مقابلے میں لے آنے کی؟ نہیں، ساتھ نہیں دے رہے. ضرورت کیا ہے؟ کائنات میں خدا کی قسم اللہ اور رسول کے بعد دنیا میں کوئی آیا نہیں جو علی کا مقابلہ کر سکے. توجہ ہے، یہ تھوڑا سا ماحول سیٹ کرنے، آنے والوں کو روک لیں. مجلس کا ماحول ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی. دنیا میں کوئی آیا نہیں ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. توجہ، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد، میں جرأت سے عرض کر رہا ہوں اور دلیلیں رکھتا ہوں، یاد رکھنا، ہمارا عقیدہ ہے. میں ایک اپنے بھائی مسلمان عالم دین کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا علی کو مانتے ہو؟ کہا علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. توجہ، علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. توجہ کرنا. میں نے کہا اگر کوئی پہلے خلیفہ کے مقابلے میں آ جائے، کہتا ہے وہ کافر ہے. توجہ، اگر کوئی پہلے خلیفہ کے مقابلے میں آ جائے، کہا وہ کافر ہے. میں نے کہا اگر کوئی دوسرے خلیفہ کے مقابلے میں آئے، وہ کہتے ہیں کافر ہے. میں نے کہا اگر کوئی تیسرے خلیفہ کے مقابلے میں آ جائے، کہتا ہے وہ کافر ہے. میں نے اب بتا، اگر کوئی علی کے مقابلے میں آ جائے، توجہ ہے، حیدری، توجہ ہے نا بھئی، چوتھا خلیفہ تو ہے نا. پہلے کے مقابلے میں جو آئے کافر، دوسرے کے مقابلے میں آئے کافر، تیسرے کے مقابلے میں آئے کافر. اگر چوتھے کے مقابلے میں ہے پھر خاموشی کیسی؟ چلو نہ مان علی کو، کچھ بھی نہ مان، چوتھا خلیفہ تو مانتا ہے نا. ہاں، ایک اہل سنت عالم دین پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں ہوں اہل سنت، مانتا بھی علی کو چوتھے نمبر پر ہوں، لیکن میں فضیلتی صوفی ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ توجہ، اہل سنت عالم دین کہہ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے علی کا نمبر چوتھا ہے، افضل سب سے ہے. نہیں، ساتھ نہیں دے رہے. علی کا نمبر چوتھا ہے،
افضل سب کا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو چوتھی جگہ پر ہو اور باقیوں سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر چوتھا ہے، افضل سب سے ہے توجہ، اگر توجہ کی تو ساری زندگی جملے پہ لطف لیں گے۔ نمبر چوتھا ہے، پھر افضل کیسے؟ پہلو سے افضل کیسے؟ نمبر چوتھا افضل کیسے؟ کا نبی کتنے آئے؟ کا 1,24,000 کا ان نبیوں میں افضل کون ہے؟ کا آخری محمد، کا 1,24,000 کے بعد آخری آنے والا افضل سمجھ میں آتا ہے، چوتھا سمجھ میں نہیں۔ سلامت رہے، آپ جیتے رہے، سمجھ آئیے نا بھئی علی کو چھوڑ کے جائے گا کہاں؟ کس در پہ جائے گا؟ میں وقت نہیں آپ کو دلیلیں پیش کروں۔ کون سا خلیفہ ہے جس نے علمی سوال میں علی کے در پہ نہیں آئے؟ میں جملہ آپ کے حوالے کر، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مذہب تشیع کی بنیاد ہی علی ولی اللہ ہے۔ نبی کے بعد ہمارے بھائی چلے گئے خلافت کے راستے پہ، توجہ، ہم چلے گئے امامت کے راستے پہ، یہی ہے نا؟ شیعت کہتے ہی صحیح ہے نا، جو نبی کے بعد علی کو بلا فاصل مانے، نبی کے بعد علی کو بلا فاصل مانے۔ ہمارے بھائی، ہمارے محترم، ہمارے واجب الحترام، وہ چلے گئے خلافت کے خط پہ، ہم چلے گئے امامت کے خط پہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے تمام عالم اسلام سے، مؤدبانہ احترامانہ میرا سوال ہے کہ آپ چلے گئے خلافت کے راستے پر، خلفاء کے راستے پر، ہم چلے گئے علی کے راستے پر، ولایت کے راستے پر، امامت کے راستے پر۔ میرا ایک سوال ہے، توجہ کرنا، میرا ایک سوال ہے کہ اہل بیت کے در کو چھوڑا، خلافت کے در پہ چلے گئے، نبی کے بعد اہل بیت میں سے مجھے کوئی ایک دکھا جس نے شریعت کا مسئلہ کسی صحابی سے پوچھا ہو۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی ایک مسئلہ بتا شریعت کا نبی کے بعد کسی اہل بیت کے فرد نے کسی صحابی محترم سے پوچھا ہو، آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن آج میں تمہیں بتاؤں اہل بیت کا کوئی فرد نہیں کیا، لیکن میرے جتنے بھی خلیفے تھے سب علی کے در پہ آئے، جب چاہتے تھے تو دنیا کو کہتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے خلیفہ ہلاک ہو جاتا۔ توجہ ہے آپ؟ کبھی علی کے در کو نہ چھوڑنا۔ علی کا در چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ اللہ نے علی ہمیں دیا ہے۔ کسی نے خوبصورت کہا حیدر کو چھوڑ کر یہ جو بنائے ہیں پیشوا، نہیں، حیدر کو چھوڑ کر یہ جو بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا۔ آخری بندے تک یہ جو حیدر کو چھوڑ کر بنائے ہیں پیشوا، محشر میں خود کہے گا اچھا نہیں کیا، ان پہ کیا تو نے بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھروسہ نہیں کیا۔ کون سا میدان ہے علی کے بغیر جس میں فتح ملی ہو؟ ہاں، ان پر کیا ہے بھروسہ، کمال ہے جن پر کبھی نبی نے بھی بھروسہ نہیں کیا۔ ہاں، علی کے در کو چھوڑ رہا ہے نا، یاد رکھنا، میں اس بات کا قائل ہوں، یاد رکھنا صحابہ نبی کے صحابہ ہیں، لیکن صحابہ کا احترام ضروری ہے، احترام ضروری ہے۔ ہم نے دین لیا ہے علی، اولاد علی کے در سے، ہاں، لیکن کسی صحابی کو علی کے مقابلے میں نہ لے آنا۔ توجہ کرو، کسی بھی صحابی کو، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں ایک روایت ہے الصحابی کا نجوم، آپ نے سنی ہوگی، صحابی ستاروں کی مانند ہے، صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ میں نے اپنی کسی کتاب میں یہ روایت نہیں دیکھی،
لیکن ہمارے بھائیوں کی کتب میں یہ موت پر کتابوں میں روایت موجود ہے. آئیے تھوڑی دیر مان لیتے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اگر بیدار ہے تو جملہ کرو. صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہے. توجہ، صحابہ ستاروں کی مانند ہے. پھر بھی تمہیں علی اور صحابہ میں فرق نظر نہیں آیا؟ جو ستارے کی مانند ہو اسے صحابی کہتے ہیں، جہاں ستارہ اترے اسے علی کہتے ہیں. اب سمجھ آئی کتنی فرق ہے؟ جو ستارے کی مانند ہو اور صرف اترا نہیں. توجہ، سورہ واقعہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ کہتا ہے مجھے اس مقام کی قسم جہاں ستارے اترے. نہیں گرمی شاید آپ کو زیادہ لگ رہی ہے. مجھے ان مقام جگہوں کی قسم جہاں ستارے اترے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اے دنیا والوں یاد رکھنا، اللہ کی یہ سب سے بڑی قسم ہے. اللہ کی یہ سب سے بڑی قسم ہے. پھر سورہ نجم میں خدا کیا رات کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. مجھے اس ستارے کی قسم جو مدینے اترا ہے. مجھے ستارے کی قسم. یہ آپ کو جوانوں کو سمجھاتا چلو، سیدہ کے رشتے کے لیے بہت سارے مدینے سے لوگ گئے. ایک شرعی مسئلہ ہے، توجہ سننا. بیٹی کا رشتہ نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو. بیٹی کا نکاح، باپ ہے ولی شرعی، دادا ہے ولی شرعی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کی اجازت کے بغیر اگر کوئی بیٹی باپ کی اجازت کے بغیر کورٹ میرج کر لیتی ہے وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، علی کی شیعہ نہیں ہو سکتی. توجہ ہے؟ وہ نہیں ہو سکتی. باپ ہے ولی شرعی. اب توجہ کرنا، سیدہ کے لیے آ رہے رشتے پیغمبر کے پاس، اور پیغمبر کیا کہتے ہیں وَآمُرُهَا إِلَى اللَّهِ. جب تک وہ اجازت نہیں گے گا رشتہ زہرا کا نہیں ہوگا. اب توجہ، جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، آپ کو ایک منظر پہ لے جانا چاہتا ہوں. شاید وقت بھی میرے پاس بھی تھوڑا ہے، میں نے پہنچنا بھی ہے. قصور میرا نہیں، منبر آپ نے دیر سے دیا ہے. توجہ ہے آپ کی. اب اہل مدینہ نے کہا کہ رسول خدا آپ کہتے ہیں کہ اللہ اجازت دے گا، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس نے اجازت دی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ جو قرآن سننا چاہتے ہو فضائل اہل بیت، ہمیں کیسے پتا چلے اس نے اجازت دی ہے؟ کہ تمہیں پتا چل جائے گا. کہ وہ کیسے؟ کہا جس سے رشتہ ہوگا وہاں ستارہ اترے گا. جس سے رشتہ ہوگا وہاں ستارہ اترے گا. توجہ کا جملہ کرنے والا ہوں. جب یہ اہل مدینہ آئے نا، نبی کی توہین کرنے لگ گئے. یہ کیسا نبی ہے؟ کبھی ستارہ اترا نہیں ہے، ستارہ کیسے اترے گا؟ یہ نبی نعوذ باللہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ نبی کی توہین شروع ہوئی. آج ہمیں نہ کہا کر کہ توہین رسالت ہو رہی ہے. آج ان کی اولاد سے پوچھ جن کے بڑوں نے کی تھی. توجہ ہے؟ نبی کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کبھی ستارہ اترا ہی نہیں ہے. کیسے اترے گا؟ ہمیں کیسے؟ توجہ، یہ باتیں ہو رہی تھی یا ستارے نے آسمان سے جدائی حاصل کی؟ یہ باتیں مدینے والے کر رہے تھے یا ستارہ آسمان سے اترا؟ ادھر ستارہ اترا، ادھر زہرا نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیا. نہیں ساتھ نہیں دے رہے. ادھر ستارہ اترتا آیا، زہرا کہتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر. ستارہ اترتا آیا، جب مدینے کے قریب آیا اللہ کی آواز آئی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو تحلیل علی پہ جا رہا ہے، تحلیل زہرا پہ جا رہا ہے. پھر توحید کی مدینے والوں نے، پھر اللہ نے کہا وَمَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے مدینے والوں، میرے نبی کے متعلق ایسی باتیں نہ کیا کرو جب تک میں نہ
ستارہ اترا اللہ کی مرضی سے، آیا تحلیل علی و بطول پر۔ ہم سمجھ آئی کتنی بڑا فرق ہے علی میں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے علی کے مقابلے میں کسی کو لے آنے کی، کسی کا ذکر کرنے کی؟ نہیں، علی کو بیان کرو۔ علی کو چھوڑ کر جاؤ گے کہاں؟ اللہ نے ہمیں علی عطا کیا۔ یاد رکھنا، ایک جملہ آخری عرض کر رہا ہوں اور اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں، یاد رکھنا۔ میں پہلے بیٹیاں مجلس سن رہی ہیں، حرہ سعدیہ، حرہ سعدیہ، سعدیہ کی پوتی، حلیمہ سعدیہ کی پوتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ حجاج کا دور ہے، کیا کرتی ہے؟ مرد جب گھروں سے چلے جاتے ہیں نا، یہ جاتی ہے دروازہ کھٹکاتی ہے، عورتوں کو علی کے فضائل سناتی ہے۔ ایک جملہ کہنا صرف، موضوع بڑا لمبا ہے، مناظرہ بڑا لمبا ہے۔ علی کے فضائل سناتی ہے۔ تاریخ میں علی کی کنیزیں بھی نہیں ڈری۔ آج کون ہوتا ہے ہمیں علی کے فضائل سے روکنے والا، کوئی ڈرانے والا؟ حجاج کو پتا چلا، کہا جاؤ حرہ کو گرفتار کر کے لے آؤ، حرہ سعدیہ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ خدا کی قسم یاد رکھا کرو، عشق علی میں جب ہاتھوں میں زنجیر آئے نا، انہیں جنت کا ٹکٹ سمجھا کرو۔ کہ جاؤ حرہ سعدیہ کو لے آؤ۔ گرفتار کرنے گئے۔ توجہ میری بیٹیاں، میری بہنیں، آپ تک آواز آ رہی ہے نا، یہ پیغام ہے آپ کے لیے۔ جب دروازے پہ آئی نا، رات کا وقت تھا، پولیس کا مزاج آپ جانتے ہو نا کہ مزاج پولیس کا کیا ہوتا ہے۔ کسی بدماش کے دروازے پہ جائے تو ڈرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ شریف کے دروازے پہ جائے تو پوچھتے نہیں ہیں، اندر چلے جاتے ہیں، نہ چار دیواری کا خیال نہ پردے کا خیال ہوتا ہے۔ بہرحال دروازے پہ آئے، کون؟ حجاج کے سپاہی آئے ہیں۔ توجہ، کیوں آئے ہو؟ تمہیں گرفتار کرنا ہے۔ کہا تم جاؤ میں آ جاتی ہوں۔ نہیں صاحب، تم جاؤ میں آ جاتی ہوں۔ توجہ، سپاہی چلے، ایک نے راستے میں کہا عورت ہے، ہو سکتا نہ آئے، بھاگ جائے۔ دوسرے نے کہا خبردار، علی کی شیعہ ہے، جھوٹ نہیں بولتی۔ علی کی شیعہ جھوٹ۔ آئی گھر، چادر اٹھائی، غسل شہادت کیا، چادر سر پہ رکھی، نکلنے لگی۔ بیٹیاں سامنے آ گئی۔ توجہ، اماں رات کو کہاں جا رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ توجہ، خاتون تھی، بیٹیوں کو دے کر کہتی ہے مفت میں علی کی محبت ملی تھی، آج قیمت دینے جا رہی ہو۔ آج قیمت۔ آئی حجاج کے دربار میں، جس جملے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے، مصحف 2 جملے پڑھ کے وقت ختم ہو رہا ہے۔ آئی حجاج کے دربار میں، حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ تو نے مجھے بلایا ہے؟ ہاں، کیوں؟ کہ میں نے سنا ہے کہ تو علی کو صحابہ سے افضل مانتی ہے۔ علی کو عورت تھی، خاتون تھی، فطرت تھی، ڈر جاتی۔ کہ حجاج تو بھی جھوٹا ہے، تیرے رپورٹر بھی جھوٹے ہیں۔ تو بھی جھوٹا ہے، تیرے رپورٹر بھی جھوٹے ہیں۔ وقت وہ کیسے؟ کہا تیرے رپورٹروں نے کہا کہ میں علی کو صحابہ سے افضل مانتی ہوں۔ نہیں، میرا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میرا عقیدہ یہ ہے، مصطفیٰ کے علاوہ میں علی کو تمام نبیوں سے افضل مانتی ہوں۔ توجہ ہے؟ کا دلیل، بس یہ دلیل سن لے۔ کا دلیل، کا قرآن۔ کا مجھے بتا، مناظرہ بڑا لمبا ہے۔ کا دلیل، کا قرآن۔ کا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے؟ توجہ، یہی جملہ ہے اور اس پہ ختم کر رہا ہوں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ علی عیسیٰ سے افضل ہے؟ کا قرآن پڑھ، تمہیں پتہ چلے گا علی عیسیٰ سے افضل کیسے ہے۔ کا کہاں لکھا ہے؟ کہا جا عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا نا، مریم بیت المقدس کے اندر رہتی تھی، اللہ نے کہا مریم یہاں سے چلی جا، یہ عبادت خانہ ہے، سجدہ خانہ نہیں ہے۔ کہا حجاج ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا، وہ عیسیٰ افضل ہے جس کی ولادت کے وقت اس کی ماں کو نکالا جائے، یا وہ علی افضل ہے جس کی ماں کو بلایا جائے؟ یا بس مناظرہ بہت لمبا ہے کیونکہ اشارے بھی ہو رہے ہیں اور میں نے خود بھی پہنچنا ہے عشرے کی مجلس کے لیے۔ اللہ نے ہمیں علی عطا کیا،
اسی علی کا ایک علی بیٹا تھا کربلا میں جسے عباس کہتے ہیں. ایک جملہ عباس کی عظمت کا، صرف ایک جملہ. کون عباس؟ میرے بھائی میرے ذاکر علماء پڑھتے ہیں نا حضرت عباس کی عظمت کا صرف ایک جملہ. ضعیف سے ضعیف روایت بھی پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں کربلا میں 9 لاکھ فوج تھی. اس خاتون کو بٹھا دے کہ میں مہربانی کر رہی ہوں صلوات پڑھنے مل کر بآواز میں. توجہ ہے آپ حضرات کی کہ 9 لاکھ فوج 30,000 40,000 تک محققین نے لکھی ہے. اور ذاکرین جو مورخین نے مشہور روایت پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں 9 لاکھ. حضرت عباس کی عظمت کا ایک جملہ کر رہا ہوں. 9 لاکھ مان لیں. ایک انسان کی کتنی آنکھیں ہیں؟ 2. توجہ کرنا میرے جو جوان بیٹھے ہو. ایک انسان کی پھر دو رہا کتنی آنکھیں ہیں؟ 2. 9 لاکھ کو 2 سے ضرب دے کتنی بنے گی؟ 18 لاکھ. اب جملہ عباس کی عظمت کا آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں. 9 لاکھ ہو فوج، 18 لاکھ بنتی ہیں آنکھیں. جو ایک لمحے میں 18 لاکھ کی آنکھوں سے نیند اڑا دے اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. وہی عباس جسے کربلا میں اجازت نہ ملی. ابھی علم عباس برآمد ہوگا، اس علم کو اٹھائیں گے، اللہ آپ کو کربلا لے جائے. صرف 4 یا 5 منٹ، اس سے زیادہ نہ میرے پاس وقت ہے. اللہ آپ کو کربلا لے جائے. میرے ساتھ بہت سارے حضرات کربلا ہوا ہے، 40 میرے ساتھ منا کے آئے ہیں. کربلا جاؤ نا. حضرت عباس کے حرم کے جتنے دروازے ہیں ہر دروازے پہ ایک ایک سلام لکھا ہوا ہے. غور سے پڑھنا. اور وہی سلام ہی مسائل ہے. ہر دروازے پر ایک ایک سلام. جو دروازہ مظلوم کربلا کے حرم کے سامنے ہے نا جسے بین الحرمین کہتے ہیں، اس دروازے پہ سلام لکھا ہوا ہے. سنو گے؟ السلام علیکہ یا شباب الحسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس صرف اپنی آنکھوں کے وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. زیادہ بات نہیں ہے، عبادت کر کے اٹھنا ہے. ہر آنکھ عبادت کر کے جائے. جس نیت سے آئے ہیں نا علم اٹھائیں گے، بوسہ دیں گے. اس علم والے کے 2 مصیبت کے جملے سنیں. جو بین الحرم دروازہ ہے نا حسین کے سامنے، اس پہ سلام لکھا ہوا ہے نا، السلام علیکہ یا شباب الحسین. حسین کی جوانی میرا سلام ہو، حسین کی جوانی میرا سلام ہو. اور رونے والا جملہ یہ یاد ہو، جب دائیں طرف جاؤ نا دوسرا دروازہ آتا ہے اللہ میں حرم حضرت عباس کا، اس پہ سلام پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ السلام علیکہ یا حجاب زینب. اے زینب کی چادر عباس میرا سلام ہو. ادادر پھر تیسرے دروازے پہ آؤ نا، اور جس کی چھوٹی بیٹیاں ہیں جناب سکینہ کی مصیبت میں رونے والوں، تیسرا جملہ جو سلام لکھا ہوا ہے نا، لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا سکا سکینہ. اے سکینہ کے معاش کی آواز میرا سلام. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. ہاں دادر اسی عباس کا علم آپ نے اٹھانا ہے جس عباس کے سہارے علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا تھا، جس کے سہارے زینب نے مدینہ چھوڑا تھا. ہاں دادر جب قافلہ چلتا تھا کربلا تک، حضرت عباس کی پہلی ڈیوٹی یہ تھی کہ قافلے کے آگے آگے گھوڑا دوڑاتے، ہر آنے والے اجنبی سے کہتے راستہ بدل جا، اس راستے پہ زہرا کی بیٹیاں آ رہی ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. حضرت آ گئی کربلا. 2 محرم پہنچا ہے حسین کربلا میں. ازادارو 10 محرم کا وہ وقت بھی آ گیا. سکینہ آئی، چچا عباس ذرا میرے ساتھ آئیے نا. چھوٹی اولاد والوں ذرا چچا میرے ساتھ آئیے نا. ازادارو اس خیمے میں لے گئی جہاں اصغر سویا ہوا تھا. آنکھیں اصغر کی بند تھی، پیاس سے مٹھیاں بند تھی، خشک ملے ہوئے تھے ہونٹ. ادادر ایک مرتبہ سکینہ نے کہا چچا آپ بھی ہوں، میرا اصغر پیاسا ہو.
کہا تیرا بابا اجازت نہیں دیتا. حضرت اجازت مل گئی. عباس کو سکینہ نے مشکیزہ پہنا دیا. حضرت سنو گے جب عباس ہو گئے نا تیار، ایک مرتبہ زینب سے اجازت مانگنے گئے حضرت عباس. بی بی نے کہا، علی کی بیٹی نے کہا عباس تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. عباس کھا کے کربلا پہ بیٹھ گئے. حضرت سنو گے بی بی نے کیا کہا کہ عباس کوفے کا شہر تھا، میں بابا کے سامنے بیٹھی تھی، اچانک ہوا چلی، میرے سر سے چادر اتر گئی، میرے بابا نے بلند بلند رونا شروع کر دیا. میں نے کہا بابا روتے کیوں ہو؟ کہا زینب بیٹی ایک وقت آئے گا تیرے سر سے چادر اتر جائے گی. میں نے کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا حسین جیسا بھائی ہو. عباس میں سوچتی رہی کہ زینب کے سر سے چادر کیسے اترے گی. عزادارو بی بی نے رو کر کہا عباس آپ چلے جاؤ، اب مجھے یقین ہو گیا میری چادر نہیں بچتی. اجرکم من اللہ. بس عزادارو دو جملے. چلا ہے عباس میدان میں، پانی پہ قبضہ کیا ہے عباس نے. عزادارو پانی چلو میں بھرا. ایک مرتبہ نجف کی طرف دیکھا عباس نے، بابا کی وصیت یاد آئی. علی نے کہا تھا عباس جب قبضہ ہو جائے تیرا پانی پر، عباس پانی نہ پینا، تیری سکینہ پیاسی بیٹھی ہو، تیرا مولا حسین پیاسا بیٹھا ہو، عباس پانی نہ پینا. عزادر مشک بھری عباس نے. اب عباس کی کوشش ہے پانی پہنچ جائے، ظالم کوشش کر رہے پانی نہ پہنچے. عزادر حرمنے کو جب مختار نے پکڑا، کہا ظالم نے تو نے کون سے ظلم کیے تھے؟ کہا مختار تمہیں کیا بتاؤں، میرے پاس سے شعبہ 3 تیر تھے. پہلا میں نے حسین کی پشت پہ مارا تھا، دوسرا تیر میں نے اصغر کے گلے میں، تیسرا تیر کہاں مارا؟ کہ جب عباس پانی لے کے جا رہا تھا. اجرکم من اللہ. عزادارو عباس کے بازو قلم ہو گئے، مشکیلے کا تسمہ عباس نے منہ میں ڈالا. کہتے ہیں میرے اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے بیٹھے ہیں، کاش یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے. عزادارو تیر لگا مشکیزے میں، آسے عباس زمین پہ گر گئی. اب عباس نے کہا میرے اللہ اگر پانی نہ گیا تو عباس بھی زندہ نہیں جائے گا. ایک کمینے نے پیشانی میں گھوڑ مارا، عباس گھوڑے سے اترے. عزادارو کسی نے پوچھا تھا کہ جو گھوڑے سے اترتا ہے اپنے بازو کے سہارے پہ، نہ جانے عباس کیسے اترا ہوگا. عزادر عباس گھوڑے سے اترے، ادھر حسین کے ہاتھ کمر پہ آئے. الان انکسر ظہری، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، عباس مجھے آنے دو. عزادر حسین چلے، عباس کے پاس ہے، عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا. عزادر عباس نے اپنا سر زمین پہ گرا دیا. مولا پوچھتے عباس اپنا سر کیوں گراتے ہو؟ کہا مولا اب تو میرا سر بانو زانوں پہ رکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں اے زہرا کے بیٹے تھوڑی دیر بعد تو گھوڑے سے اترے گا، تیرا سر لینے والا کوئی نہیں ہوگا. عزادر روح پرواز کر گئی. حسین نے عباس کی لاش پہ رونے والوں پہلا مرثیہ پڑھا. سنو گے کیا مرثیہ تھا؟ رو کر کہتے ہیں قد نامت العیون لم تنم. اے عباس جو آنکھیں تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی آج وہ نیند کریں گے، جو تیرے سہارے پہ سوتی تھی علی کی بیٹی نیندیں نہیں کرے گی. عزادر حسین نے علم اٹھایا، اب چلے خیمہ کی طرف. عزادارو سکینہ بچوں کو لے کر کھڑی ہے، کہتی ہے بچوں وہ دیکھو میرا چچا پانی لے کے آ گیا. جب قریب آیا تو علم تھا، علمدار نہ تھا. رو کر کہتی ہے بابا سکینہ پانی نہیں مانگے گی. یا عباس یا عباس